عبداللہ حنفی نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، امام میری تو تمنا یہ ہے کہ میدان کارزار میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ مجھے جلا کر کے میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے، پھر بھی امام آپ کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑوں گا۔ میرے امام قتل تو ایک بار ہونا ہے، لیکن اس کے بعد جو عزت ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک چیز اور کربلا کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جب گستاخی کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، تو عذاب الہی فوراً نازل ہو جایا کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خیموں کے ارد گرد حفاظت کی غرض سے آگ جلا دی تھی، حفاظت کی غرض سے آگ جلائی تھی۔ مالک بن عروہ نامی ایک گستاخ، اس نے جب خیمے کے ارد گرد آگ جلتی ہوئی دیکھی تو امام علی مقام کو پکارا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ جلا لی ہے۔ اس کے یہ جملے امام علی مقام امام حسین کے قلب نازک پر تیر و نشتر کی طرح لگے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے امام علی مقام سے اجازت چاہی کہ امام مجھے اجازت دیں کہ اس گستاخ کے منہ پر کھینچ کر ایک تیر ماروں۔ امام علی مقام نے انہیں روک دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی تھی، اللہم خذہ فی النار، اے اللہ اسے آگ کا مزہ چکھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مالک بن عروہ اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور اس طرح گرتا ہے کہ اس کا ایک پیر گھوڑے کے رکاب میں پھنس جاتا ہے اور وہ گھوڑے کے رکاب میں پھنسا پھنسا پورے میدان میں کھنچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا نے دیکھا، سارے جہان نے دیکھا کہ جس ظالم نے امام علی مقام کو جہنم امام علی مقام کو جہنم کی آگ کا مزدہ سنایا تھا، امام کو جہنم کی بشارت دے رہا تھا، دنیا نے دیکھا کہ وہی گھسٹتا ہوا اس خندق کی آگ میں جل گیا اور جل کر کے راکھ ہو گیا ہے، کوئلہ ہو جاتا ہے۔ نہ تو یزید کی فوج اسے بچا پاتی ہے اور نہ عمرو ابن سعد کی سپہ سالاری اس کی مدد کر پاتی ہے، کوئی نہیں بچا پاتا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات کہہ کر کے میں سوچتا ہوں کہ اپنی گفتگو مکمل کروں۔ کربلا کا میدان، کربلا کا واقعہ ہمیں ایک اور پیغام دیتا ہے، بہت عظیم پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، خوف و دہشت کا عالم بھلے ہی کیوں نہ ہو، درد اور تکلیف سے آدمی ٹوٹ کیوں نہ رہا ہو، جان ہی کیوں نہ نکل رہی ہو، بندے کو رب کی عبادت و بندگی نہیں چھوڑنی چاہیے، فریضہ الہی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 زخم کھا کر جب اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تھے، دشمنوں میں یزیدیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خولی بن یزید امام علی مقام امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوتی ہی اس کا دل دہل جاتا ہے، ڈر کر کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کا بھائی حشیل بن یزید بھی آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن آنکھ سے آنکھ ملتے ہی وہ بھی کانپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شمر دل جوشن، شمر لعین بڑی ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے، امام علی مقام کے قریب پہنچتا ہے، سوچتا ہے امام علی مقام سجدے کے عالم میں ہیں، زمین پر ہیں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ شمر سوچتا ہے
کہ سر تن سے جدا کر دوں۔ اچانک امام علی مقام آنکھیں کھول دیتے ہیں، شمر گھبرا کر کے پیچھے ہٹتا ہے۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتا ہے شمر ہوں۔ پوچھتے ہیں بتا آج کون سا دن ہے؟ کہتا ہے پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ کہتا ہے آج جمعہ کا دن ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگ اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، لوگ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت مسجدوں کے خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہوں گے اور لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ امام علی مقام امام حسین اتنا سنتے ہیں، کہتے ہیں او ظالم پیچھے ہٹ جا، آج تک حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، زندگی کے آخری لمحے میں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، مصروف عبادت ہو جاتے ہیں، اور کربلا کی زمین پکار کر کے کہتی ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اے ہوش و خرد کے مت والو، تسبیح و مصلی کھیل نہیں، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں، ایسی بھی عبادت ہوتی ہے۔ امام علی مقام سجدے میں ہیں، جس وقت عین سجدے کی حالت میں امام علی مقام ہیں، سمر ذل جوشن بڑھتا ہے اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، امام علی مقام کی روح بارگاہ رب العزت میں پہنچ جاتی ہے اور یزیدی خوشی میں ناچنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم نے مورچہ جیت لیا ہے، ہمیں فتح و نصرت حاصل ہو گئی ہے۔ اس خوشی میں وہ ناچ رہے تھے، مستی کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، جبکہ تقدیر مسکرا رہی تھی، جبکہ قدرت مسکرا رہی تھی، اور عالم بالا سے صدا آ رہی تھی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کربلا کی تاریخ کو پڑھنے اور صحیح سے سمجھنے، اور کربلا کی تاریخ سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔